بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، دو تین امپورٹنٹ خبریں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد ایک بہت زیادہ جو پلان ہے وہ انفولڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دو تین دن سے میں کچھ رابطے کر رہا تھا، رابطے ہوئے اور اچھی ڈسکشنز ہوئیں اور انفارمیشن ملی، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ اس وقت بہت ہی پاکستان میں ایک بہت ہی گندی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے اور اس میں خواہ پاکستان کو جتنا مرضی نقصان ہو جائے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، صرف ایک ہی پرواہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کیا جا سکے اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کو بڑی بے دریغ طریقے سے، بے دردی سے اس کو کراس کیا جائے۔ اس میں خاص سپریم کورٹ آف پاکستان آتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل ججز آتے ہیں، میڈیا آتا ہے، ملیا میٹ کر دیں، لیکن یہ ہدف ضرور حاصل کرنا ہے اور اس ہدف کو حاصل کرنے میں ایک کامیابی انہوں نے حاصل کی، لیکن اب اس کامیابی کو ریورس گیئر لگ رہا ہے کیونکہ ٹائم گزر گیا اور ایک جو انہوں نے حلہ بولنا تھا، یکدم ایک حلہ بولنا تھا، وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اب ذرا چیزیں ڈسٹ نیچے بیٹھ رہی ہے۔ میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں 9 مئی کے حوالے سے، وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک اور خبر لے لیں اور وہ خبر بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل آڈیو ویڈیو لیکس کا زمانہ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب نشانے پر ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل ججز وہ نشانے پر ہیں، اب ہائی کورٹ کے ججز بھی نشانے پر ہیں، وہ اور ان کی فیملیز غیر محفوظ ہیں، ان کی نجی زندگی غیر محفوظ ہے اور یہ ٹیلی فون جو ٹیپ کر رہے ہیں وہ ٹیپنگ کا ایک ہی ادارے کے پاس اور وہ ہے ہماری ملٹری آفیشلز، اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ ایبیلٹی نہیں ہے۔ اب یہ لیکس جو ہو رہی ہیں وہ لیکس ساری کی ساری وہ ہو رہی ہیں جس کا بنیادی مقصد ہے الیکشن سے فرار اختیار کرنا ہے، الیکشن نہیں ہونے دینا، اور ابھی تک بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ابھی تک بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اب الیکشن ہونے کی صورت میں ہوگا کیا؟ الیکشن ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب نے جیتنا ہے اور عمران خان صاحب جیتیں گے تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے کان میں کسی نے یہ بات کان میں کہہ دی ہے اور دل اور دماغ میں بٹھا دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے تو آپ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گے، وہ آئیں گے یا تو آپ کو انتہائی کمزور ترین آرمی چیف کے طور پہ ان کو سیلوٹ کرنا پڑے گا یا پھر وہ آپ کو سیک کر دیں گے اور وہ نیا آرمی چیف لے کے آئیں گے اور وہ جس طاقت کے ساتھ آئیں گے وہ ریزسٹ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ ماضی میں جب ڈان لیکس کا معاملہ تھا اور ڈان لیکس واپس جو ٹویٹ واپس لینا تھا DGI-SPR کا، تو جنرل باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ یا تو ٹویٹ واپس لے لیں اور یا پھر آپ خدا حافظ کہہ دیں۔ یہ بات اس وقت ہوئی تھی اور لہٰذا انہوں نے خدا حافظ نہیں کہا تھا اور ٹویٹ واپس لے لیا تھا جو ریجیکٹڈ کا ٹویٹ تھا DGI-SPR میجر جنرل آصف غفور صاحب تھے ان زمانے میں، اور اس میں کافی غم و غصہ بھی پایا گیا فوج کے اندر، لیکن بالآخر وہ واپس ہوا اور اس کے بعد تلخیاں جو ہیں فوج اور نواز شریف صاحب کی وہ ختم نہیں ہو سکیں۔ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ بھی معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فوج کے اندر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، فوج کے اندر فوجی جوان افسر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ اس لیے پسند کرتے ہیں، نمبر ایک تو ان کو پہلا موقع ملا تھا اور دو اینٹی کرپشن، جو اکاؤنٹیبلٹی اور اینٹی کرپشن کی جو بات کرتے تھے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3.5 سالوں میں جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے افواج پاکستان کا ہر جگہ پہ بھرپور قسم کا دفاع کیا اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں، وہ واحد وزیر اعظم تھے کہ جو کھلے عام افواج پاکستان کا ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کا دفاع کے ساتھ ساتھ ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور اگلی بات یہ کہ جب یہ عالمی فورمز پہ جانا ہوتا تھا اور وہاں پہ جو بریفنگ دی جاتی تھی ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس بریفنگ کو بہت زیادہ وہ اون کرتے تھے اور اس بریفنگ کے جو بنیادی مقصد ہوتا تھا، پوائنٹس ہوتے تھے، اس کو ریز بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں جو تقریر ہوئی اس میں نواز شریف صاحب کو جب موقع ملا تقریریں کرنے کا تو نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے، کلبھوشن کے حوالے سے وہ تذکرہ نہیں کیا اور کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے اٹھایا جانا مقصود تھا
وہ دبا جاتے تھے اور وہ نوٹس نہیں لیتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن عمران خان صاحب کو ایک ہی دفعہ موقع ملا تقریر کرنے کا اور انہوں نے بھرپور قسم کی نمائندگی کی پاکستان کی. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے اندر بہت زیادہ یہ تھا، کیونکہ جنرل باجوہ نے جب تختہ الٹا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رجیم چینج آپریشن کیا تو ان کو بھی فوج کے اندر سے کافی مزاحمت کا سامنا تھا. وہ جہاں بھی جاتے تھے تو جوان اور افسر پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، اور وہ کافی ڈپریس بھی ہوتے تھے اور انڈر سٹریس بھی رہے، پریشر میں بھی رہے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ جانے سے پہلے وہ اس سارے پروسیس کو انڈو کروا دیں اور اپنے ہی دور میں الیکشن کروا کے جائیں. یہ ایک طرف وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے، دوسری طرف آخری جو تھے ان کی فیملی ممبرز کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے فیملی ممبرز کے اندر سے یہ بات آئی کہ فیملی ممبرز کا پریشر تھا کہ اب آپ نے ہمارا بھی جو زندگی ہے وہ جیرن کر دی ہے، ہم بھی اب عام لائف جو ہے نہیں گزار سکیں گے پرسکون طریقے سے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ نفرت پیدا کر دی ہے پاکستان کے عوام میں، اس لیے آپ اس کو جانے سے پہلے اس کو انڈو کریں. لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہوا، اور وہ بھی چلے گئے. اور اس کے بعد اس کو تسلسل رکھا ہے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے، وہی پالیسی کا تسلسل رکھا. امکان یہی تھا کہ نئے آرمی چیف آتے ہیں تو نئی پالیسی کے ساتھ آتے ہیں، اور جو پچھلے آرمی چیف پچھلی لیڈرشپ جو غلطیاں کر کے گئی ہیں ان کی غلطیوں سے سبق سیکھا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے جیسے پرویز مشرف صاحب کے پاس جنرل قیانی آئے تھے، 6 سال رہے. جنرل قیانی کے بعد جنرل راحیل شریف آئے تو ان کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے اپنے آپ کو فوج کو کافی دور کر دیا تھا پالیٹکس سے، اور وہ پرسکون طریقے سے 3 سال رہے اور باعث طریقے سے ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب آئے. باجوہ صاحب نے اپنی پالیسی لی. باجوہ صاحب 6 سال اور جاتے جاتے یہ کام کر گئے. تو عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ نئے آرمی چیف کو بھی آئے گا وہ تسلسل نہیں رکھے گا، لیکن وہی پالیسی کو جاری رکھا گیا. اب جیسے جناب باجوہ صاحب جاتے ہیں، عاصم منیر جاتے ہیں بطور آرمی چیف، تو ان کو بھی یہی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد، کیونکہ وہ لوگ آ گئے ہیں جو کہ فوج کو گالیاں دیتے تھے. آج کل کارگل پہ جو بہت زیادہ کارگل اور کرنل شیر خان نشان حیدر ہمارے شہید جو ہیں ان کا مجسمہ جو توڑا گیا، ان کو پھینکا گیا، وہ بلا شبہ ایک انتہائی شرمناک حرکت ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اس کو جس طریقے سے نون لیگ کیش کروا رہی ہے تو نون لیگ کیش کروائے اور وہ بھی کارگل کے شہیدوں کو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کارگل کے بارے میں کیا کہتے تھے. وہ تو کارگل کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی حکومت کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے. نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کارگل کے بارے میں. کارگل کو تو وہ لڑائی مانتے ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب یعنی کہ حکومت کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے جنرل مشرف صاحب نے کارگل کے معاملے میں. اور اس چیز کو وہ نواز شریف صاحب تو کارگل کے پہ تو وہ تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہ رہے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں سے فوجیں واپس بلائی گئیں اور بیک فٹ پہ جانا پڑا، ریورس گیئر لگایا، 546 ہمارے فوجی جوان افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اس لڑائی میں. اور جنرل باجوہ صاحب خود بھی کارگل کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو رائے رکھتے تھے. اور یہ اب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جبکہ نون لیگ اب اسی کو ایک مجسمے کے معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ اور اچھال رہی ہے سیاسی مقاصد اور ذاتی مفائدے کے لیے. تو اب عاصم منیر صاحب جب جاتے ہیں درباروں میں اور خطاب کرتے ہیں تو وہاں سے بھی وہی آتا ہے جواب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. اس دوران پچھلے 6 ماہ میں بہت کوشش کی گئی کہ جو اس پرسیپشن کو ختم کیا جا سکے فوج کے اندر سے بھی، فوج کی فیملی سے بھی، اور اس کو، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا. اور جو پلز آتی ہے مختلف کورس سے جو پلز آتی ہے، پلز یہی آ رہی ہے کہ اس فیصلے کو جیسے پوری پاکستانی قوم نے قبول نہیں کیا، ویسے فوج نے بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا رجیم چینج آپریشن کے معاملے کو. یہ میں آپ کو اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال اس پہ بہت کوشش ایفرٹس بھی کی گئیں، پچھلے 6 ماہ مسلسل ایفرٹس کی گئیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی کہ یہ چیز ختم ہو جائے. بہرحال اب یہ پھر آپ نے دیکھا کہ ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کو بھی معاف نہیں کیا. جنرل امر شعیب کو آپ نے دیکھا ان کو
جیل جانا پڑا، ان کو حوالات میں رکھا اور حوالات میں ان کی تصویریں بھی ہیں۔ پھر جو اظہار کرتا تھا ان سارے ریٹائرڈ فوجی بزرگ، پھر ان کی پریس کانفرنس نہیں ہونی تھی، پریس کانفرنس اٹھا دی۔ ویٹرنز جو ہیں ان کے معاملات، جو ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تنظیم ہے ان کے ساتھ پھر کیا ان کی پینشن روک دی، ان کو ان کے جو مختلف سہولتیں تھیں وہ ختم کر دیں، میس میں جانے کی پابندی لگا دی۔ یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا اور ابھی بھی جاری ہے۔ جنرل امجد شعیب اب بھی موجودہ دور میں جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں گرفتار ہوئے تھے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس پہ بھی جو ساسا جات اور جو ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ایف بی آر اور نادرا، وہ بھی ایک علیحدہ سے انویسٹیگیشن چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ فوج کے اندر پھر سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ، ان کی فیملی، تو ریٹائرڈ جرنیلوں کو تو پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ لینے کی اجازت ہے، ان کی فیملیز کو بھی ہے، لیکن حاضر سروس جرنیلوں کو نہیں ہے۔ یہاں پہ کام الٹ چل رہا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اپنی اچھی یا برے ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب کیا ہے، دوسری جانب جو حاضر سروس جرنیل ہیں وہ ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا، جبکہ سارے کا سارا الزام لگ رہا ہے، اور یہ جنرل باجوہ صاحب خود بتا کے گئے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ پالیٹکس میں انوالو ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جو فوج کے اندر ایک پذیرائی ہے، ان کی لائکنگ ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا تھا، یہ اب آتے ہیں، کیونکہ کانسپریسی تھیوری ہے وہ تو بہت بڑے بھرپور طریقے سے چل رہی ہے کہ اس کو کیسے ڈیمیج کرنا تھا، پھر الیکشن کو کیسے روکا جاتا، پھر عدالتیں قابو میں نہیں آ رہی، اعلیٰ عدلیہ ہماری جو ہے ان کے قابو میں نہیں آ رہی، انہوں نے 200 مقدمے درج کر کے دیکھ لیا، ہزاروں مقدمے درج ہو گئے، لیکن عدالت جو ہے وہ کھڑی ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اور وہ ریلیف دے رہی ہے، کیونکہ ورنہ اب تک تو پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری جیلوں میں ہونی تھی انہی مقدمات میں، ان مقدمات میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ اس کا پھر انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ان کے ارکان پارلیمان کو بھی، ان کی کابینہ کو بھی، اور فوج کے اندر سے یہ ختم ہونی چاہیے۔ کانسپریسی تھیوری بتا رہا ہوں، اور اس کی جو تانے بانے ہیں وہ بھی ظاہر ہے، میری بات ہوئی ہے تو ان تانے بانوں کے بعد ہی یہ ساری باتیں ہیں، تانے بانے بھی کچھ ہیں۔ اب اس کے لیے یہ جو 9 مئی ہے، اب جو عمران خان صاحب کو اٹھایا جانا مقصود تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان 14 مئی پہ فیصلہ تیار کر کے بیٹھی تھی، وہ فیصلہ دینا تھا انہوں نے، لہٰذا یہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ سب کچھ ملیا میٹ اس سے پہلے کیا گیا، یہ آپس میں انٹر لنک ہے، الیکشن نہیں کروانے تھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ قابو میں نہیں تھی، اس کو پریشر میں لانا تھا، وہ کیسے، کیونکہ سپریم کورٹ کو عسکری ہماری جو وزارت دفاع ہے، وزارت داخلہ وزارت دفاع، وہ سیکورٹی دینے سے انکار کر چکی تھی الیکشن کے لیے، الیکشن کے لیے سیکورٹی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم آپریشنز میں مصروف ہیں۔ وزارت خزانہ حکومت فنڈز دینے سے انکار کر چکی تھی، یہ 2 کام ہو چکے تھے۔ اب ان 2 کاموں کے ہونے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بریفنگ بھی نہیں، غیر تسلی بخش قرار دی جو ان کے چیمبر میں آنریبل ججز کو دی گئی تھی، وہ غیر تسلی بخش قرار دی، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کا آرڈر بھی پاس کیا، اور اس کے بعد پھر فائنل انہوں نے وارن بھی کیا، اور وارننگ دینے کے بعد اب اس کا اناؤنسمنٹ کا ٹائم تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو روکنا مقصود تھا، لہٰذا وہ کس طریقے سے روکا گیا، وہ عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا اور عدلیہ کے شیشے دروازے توڑ کے ان کو اٹھایا گیا، اس کے رد عمل میں پھر نیٹ سارا بند کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، تمام کمیونیکیشن کے ذرائع بند کر دیے گئے، اور وہاں پہ کام شروع ہو گیا، اور چاغی پہ، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا احتجاج تھا کہ کسی پولیس والے کو نہیں کیا، نقصان پہنچایا، کسی سرکاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی سرکاری گھر کو، کور کمانڈر کے سامنے CCPO کا گھر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، تو کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ گئے چاغی پہ، وہ گئے کرنل شیر خان شہید پہ، وہ گئے جہاز پہ، یعنی وہاں پہ، اور پھر کور کمانڈر، تو یہ ایک سازشی عناصر جو ہیں، شرارتی عناصر، وہ بالکل موجود تھے اندر اور جو کام کر رہے تھے۔ اس لیے جوڈیشل انکوائری جب تک نہیں ہوتی تو اس سارے ایونٹ سے فائدہ کیا اٹھایا گیا، ٹارگٹ کیا تھے، نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان کو روکنا تھا، اعلیٰ عدلیہ کو روکنا تھا، اور ان کو روکا گیا اس طریقے سے کہ ادھر سے یہ واقعہ ہوا، ادھر سے دنگا فساد ہو گیا، اور سارا ایک ریاست جو ہے وہ دنگے فساد کی طرف لگ گئی، اور یہ اس وقت یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ پھر جس طریقے سے میڈیا کمپین لانچ کی گئی، اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو کس طریقے سے اس کا ایئر ٹائم کیپچر کیا گیا،
وہ لگتا ہے کہ بڑا تیاری کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ بہرحال اس سے یہ ہوا، یہ جو فوجی تنصیبات اور یہ سارا، اس سے فائدہ یہ ہوا، فائدہ ہوا نہیں، حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عالمی سطح پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ حاصل تھی، ان کو اس ایک واقعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک عسکریت پسند دہشت گرد تنظیم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، تشدد پسند تنظیم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پولیٹیکل پارٹی۔ اس کے بعد عالمی سطح کو بھی یہی میسیج دیا گیا کہ یہ تو بہت ہی فسادیے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو فوجی تنصیبات کو بھی نہیں چھوڑتے، وہاں پہ بھی یہ پرسیپشن کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر فوج کے اندر کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ تو ہمارے جو ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ چاگی کو نشانہ بنایا ہے، جہاز ہے، یہ ہمارے سمبلز ہیں، ان کو کیا گیا، لہذا وہاں سے اب اسی طریقے سے اس نیریٹو کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ نہیں ہے، تو وہ ایک وہاں سے۔ لیکن دوسری جانب دیکھا کہ آرمی چیف کی فیملی کو اٹھا لیا، جنرل آصف اللہ جنگجوہ صاحب کی، اور دیگر فوجی افسران، پھر فوجی افسران ریٹائرڈ فوجی بزرگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس کانسپریسی تھیوری کو، پھر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس میں نگراں حکومت بھی ملوث ہے، جب بھی تحقیقات ہوں گی اس میں ملوث نکلے گی۔ تو یہ ایک ان ڈیٹیل جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ کھیل کھیلا گیا، اور مختلف ایونٹس کر کے ایک ایونٹ کے ذریعے اس کے نیچے بہت سارے اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کرنے کی، پہلے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے، پھر گول اچیو کیے گئے، یہ ملٹی ڈائمینشنل بھی تھا سب کچھ۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے ہے کہ جو الیکشن ہے وہ رک گیا، الیکشن کا اب کوئی نام لیوا نہیں ہے، وہ الیکشن رکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کو پیک کر دیا گیا، اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے جو اغوا کیا گیا، اور وہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی، اس کی فوٹیج بھی چوری ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان صاحب کی فوٹیج چوری ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اب الیکشن ایک طرف رہ گئے، باقی سارے معاملات وہ پیچھے چلے گئے، اب یہ سارا کر گیا۔ اور اس کے بعد اب اسی کے انداز اب یہ جو ٹائمنگز بھی آپ دیکھ لیں اور سب کچھ دیکھ لیں، یہ ہے اصل میں معاملہ۔ تو فوج نے سیکورٹی فراہم کرنی تھی، کیونکہ کور کمانڈر کی جو سیکورٹی ہے وہ ایک سٹیپ، دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ ساری کی ساری اچانک کیسے غائب ہو گئی، اور پھر اسی کو ایک سمبل کے طور پہ اسی کو بہت زیادہ کیش کروانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے کمپین لانچ کی گئی، کیونکہ میڈیا پرسن جانتے ہیں، سارے میڈیا چینل جانتے ہیں کہ یہ سارا کہاں کھیل کیسے کیسے ہوا اور کیسے کیسے کیا گیا۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں، ظاہر ہے 25-30 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اور جب 25-30 ٹیلی ویژن چینلز کو ایک ہی ہدایت جاتی ہے، اور روز شام کو سب ملتے ہیں، انہوں نے آپس میں واٹس ایپ گروپ ہیں، بیورو چیفز کے اپنے گروپس ہیں، ڈائریکٹر نیوز کے اپنے گروپس ہیں، اور پروڈیوسرز کے اپنے واٹس ایپ گروپس ہیں، تو وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دال نہیں کالی بلکہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ کافی کچھ کالا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور بہت ہی ایک عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، پی ٹی آئی کو کیسے کرنا ہے، کیونکہ عام مقدمات میں، اگین میں آپ کو بتا دوں، عام مقدمات میں کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، اب یہ سارے کے سارے ملٹری کورٹس اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگین غلطی پر غلطی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح کے ڈرٹی گیم نہ کی جائے، تو لیکن نہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، کچھ ہم نے سبق نہیں سیکھا تاریخ سے۔ تو بہرحال یہ ہیں کچھ باتیں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔